سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے نبی پاک نے تلاوت فرمائی یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلاوت کی گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کے جواب میں تم سے بہتر جواب جنات سے کیوں سنتا ہوں؟ میں جب بھی اللہ کے اس فرمان پر پہنچتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں، یعنی جنات کہتے ہیں، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ یعنی اللہ کے شکر گزار بندوں میں جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں جنات بھی ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ناشکری کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ناشکری کی تو اتنی ساری مثالیں ہیں، تھوڑی سی پرابلم آ جائے تو کمپلین ہیں، شکر نہیں ہے۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ جی ناظرین، ہو سکتا ہے کوئی میرا ایسا بھائی مجھے سن رہا ہو جو کہے نہیں جناب مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں بڑا پریشان ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، نوکری مل نہیں رہی، گھر چھوٹا سا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں خوش ہوں، اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے نا، آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو، دنیا بھر کی شہرت ہو، دنیا بھر کی آسائشیں ہوں، ان سب آسائشوں کو، دولت کو، شہرت کو، نام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایمان کی دولت رکھ دی جائے، مجھے بتائیے سب کچھ ہے اور ایمان نہیں ہے، تو بے ایمان کو، غیر مسلم کو، جو مسلمان نہیں ہو سکا، ایمان نہیں لایا رب پر، اسے تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا نا۔ اور ایک شخص پریشان تو ضرور ہے مگر ہے ایمان والا، اور ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جنت میں ضرور جائے گا، اور جنت میں جائے گا تو پھر باہر نہ آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، وعدہ ہے ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف، ہم مسلمان ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اور ایک اور سوال ناظرین، یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے درخواست کی ہو، دعا کی ہو کہ یا اللہ مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیجیے؟ بغیر مانگے مجھے اور آپ کو رب نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا۔ میرے اور آپ کے کانوں نے جو سب سے پہلی آواز سنی نا، وہ اللہ اکبر تھی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے مالک کا۔ ہم بھی تو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، اللہ نے بن مانگے مسلمان بنایا۔ کتنی بار شکر ادا کیا میں نے اور آپ نے اس بات کا کہ مولا تو نے مسلمان بنایا، غیر مسلم نہیں بنایا۔ پھر آگے چلیے، میں اور آپ آنکھ والے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھے، یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آنکھیں ہیں تو دیکھ رہے ہیں نا۔ ایسا کیجئے ناظرین، آج ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں، جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں میں بھی آنکھ بند کرتا ہوں، آپ بھی اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیجئے چند سیکنڈز کے لیے، اور اب کھول لیجئے۔ آپ کو پھر سب نظر آنے لگ گیا، مگر جو تھوڑی دیر پہلے آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، آپ کو معلوم ہے جو نابینا ہوتا ہے نا، اس کی آنکھوں کے سامنے یہ اندھیرا ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات سن تو رہا ہوتا ہے مگر دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ دنیا کی یہ ساری رنگینیاں، یہ قدرتی نظارے، ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اللہ دکھائے تو مکہ مدینہ دیکھتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی سوچا ایک اندھا زندگی کیسے گزارتا ہوگا؟ مگر ان آنکھوں کا ہم نے کتنی بار شکر ادا کیا۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ ہاتھ اللہ نے سلامت دیے، پوچھئے اس سے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہ کیسے لائف گزارتا ہے۔ کبھی پریکٹیکل کرنا ہو نا ناظرین، تو صرف اس انگوٹھے کو ایک بار، ایک دن کے لیے صرف اس انگوٹھے کو ٹیپ لگا لیں کہ آج اس انگوٹھے سے میں کوئی استعمال نہیں کروں گا، انگوٹھے کو یوز نہیں کروں گا۔ آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کوئی چیز آپ اٹھا ہی نہیں سکتے، آپ گرپ ہی نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اس انگوٹھے کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی۔ ہاتھ ہی نہ ہو تو زندگی کیسے گزرتی، پیر نہ ہو تو کیسے زندگی گزرتی۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس، پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی شکایات ہیں، پھر بھی میں یہ کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو رب نے دیا ہوا ہے اس کا کتنا شکر ادا کیا۔